بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے جدید عالم دین حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر امارت اسلامیہ افغانستان کا تعزیتی پیغام۔ نہایت دکھ اور پریشانی کے ساتھ یہ خبر ملی کہ پاکستان کے جدید عالم دین اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے محترم مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نے تمام عمر علم دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی اور نہایت احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری سر انجام دی۔ انہوں نے علم دین کی بہترین خدمت کی ہے۔ پسماندگان میں ہزاروں شاگرد سوگوار چھوڑ گئے۔ امارت اسلامیہ افغانستان مرحوم کی وفات پاکستان سمیت تمام امت مسلمہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان سمجھتی ہے۔ اللہ تعالی مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے اور اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس غیر معمولی مصیبت میں خاندان، متعلقین اور شاگردوں سمیت تمام علمی دنیا کو صبر جمیل اور اجر عظیم نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امارت اسلامیہ افغانستان۔ پاکستان سے رہائی پانے والے 35 افغان باشندے وطن واپس پہنچ گئے۔ ننگرہار کے صوبائی محکمہ مہاجرین کا کہنا ہے کہ پاکستان سے رہائی پانے والے 35 افغان قیدی ان کی کوششوں سے وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ حکام کے مطابق واپس پہنچنے والوں میں سے ہر ایک کو انٹرنیشنل ریفیوجی آرگنائزیشن کی طرف سے 27,000 افغانی دے کر گھر رخصت کیا گیا ہے۔ افغان کاٹ کمپنی نے 20 ٹن انار روس کو برآمد کیے۔ وزارت خزانہ سے منسلک افغان کاٹ کمپنی نے روس کو 20 ٹن انار برآمد کیے ہیں۔ مذکورہ کمپنی کے حکام کا کہنا ہے کہ 30 سال کی تاخیر کے بعد اس نے دوبارہ کام شروع کیا اور پہلی بار روس کو 20 ٹن انار برآمد کیے ہیں۔ حکام کے مطابق اس کمپنی کے ذریعے 30 سے 40 ٹن چلغوزے دیگر ممالک کو برآمد کیے جائیں گے۔ مقر سڑک پر کام کے باعث گاڑیوں کے لیے متبادل راستے کی تعمیر جاری۔ وزارت تعمیرات عامہ کی جانب سے کابل قندھار شاہراہ پر غزنی تا مقر سڑک کی بنیادی مرمت اور تعمیر نو کا کام عملی طور پر جاری ہے۔ مسافروں کو اس راستے پر سفر کے دوران مشکلات سے بچانے کے لیے متبادل راستے کی تعمیر کا کام آخری مراحل میں ہے، جسے بہت جلد مکمل کیا جائے گا۔ وزارت تعلیم کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر معلومات کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں دینی مدارس، یونیورسٹی اور سکول سے 1100 طلباء اور طالبات نے شرکت کی ہے۔ شعبہ صحت کے صوبائی سربراہ کے صوبے کی مرکزی ہسپتال کا دورہ۔ زابل کے صوبائی سربراہ صحت ڈاکٹر عبدالحکیم حکیمی نے زابل کے صوبائی ہسپتال کا دورہ کیا ہے۔ جناب حکیمی صاحب نے صوبائی ہسپتال کے ڈاکٹروں اور اہلکاروں کو ضروری ہدایات دیں اور واضح کیا کہ وہ لوگوں کو اچھی اور بلا امتیاز خدمات فراہم کریں اور اپنے غریب ہم وطنوں کی خدمت کے لیے دن رات ایک کریں۔ افغان ہلال احمر کی جانب سے 500 مستحق خاندانوں میں اشیاء خورد و نوش تقسیم۔ افغان ہلال احمر کی جانب سے صوبہ زابل کے ضلع خاک افغان میں 500 غریب خاندانوں میں اشیاء خورد و نوش کی امداد تقسیم کی گئی ہے۔ ان اشیاء میں آٹا، گھی، چینی، دال، نمک اور چائے شامل تھی۔ قطر کا دل کی بیماری میں مبتلا 169 بچوں کے علاج کا اعلان۔ کابل میں قطر کے سفیر عبداللہ بن الحجابی نے افغان ہلال احمر کے سربراہ مولوی مطیع الحق خالد سے ملاقات میں وعدہ کیا ہے کہ قطر افغان ہلال احمر کے پلیٹ فارم سے دل کی بیماری میں مبتلا 169 بچوں کے علاج کے اخراجات برداشت کرے گا۔ افغان ہلال احمر کے چیئرمین مولوی مطیع الحق خالد نے دل کے عارضے میں مبتلا بچوں کے علاج اور آنے والے موسم سرما میں امداد کی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک طالب علم نے بھاپ سے بجلی پیدا کرنے والی ڈیوائس بنائی۔ جوزجان میں ایک طالب علم نے ایک ایسی ڈیوائس بنائی ہے جو بھاپ سے بجلی پیدا کرتی ہے۔ اس ڈیوائس کی موجد احسان اللہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھرپور محنت اور اساتذہ کی رہنمائی میں بنیادی و دستیاب وسائل کے ذریعے یہ ڈیوائس بنائی جو بھاپ سے بجلی پیدا کرتی ہے۔ احسان اللہ طالب علم کا کہنا ہے کہ اگر ان کو حکومتی سرپرستی حاصل ہو جائے تو وہ بین الاقوامی سطح پر افغانستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ 37 ایکڑ زمین پر بیری کے پودے لگانے کا آغاز۔ ننگرہار کے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ ضلع چین میں سویڈش کمپنی کی مدد سے 37 ایکڑ اراضی پر بیری کے پودے لگانے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بیری کے جنگلات موسمیاتی تبدیلی، قدرتی آفات سے بچاؤ اور شہد کی پیداوار کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں۔ اس منصوبے کے شروع ہونے سے بہت سے لوگوں کو روزگار بھی فراہم ہوا ہے۔